وہاں بھی چپ ہیں جہاں بولنا ضروری ہے۔ دوستو تالیوں سے استقبال کریں واپس جناب عالم نظامی صاحب کو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب عالم نظامی صاحب بہت شکریہ دوستو۔ احسان قریشی صاحب کے حوالے سے یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ رحمت حق کا طلبگار نہیں ہو سکتا، کیا کہنے، باغ فردوس کا حقدار نہیں ہو سکتا، واہ واہ، مشغلہ جس کا مشغلہ جس کا پسندیدہ ہے دہشت گردی، وہ غلام شہ ابرار نہیں ہو سکتا، کیا کہنے عالم صاحب زندہ باد، واہ واہ واہ، غلام شہ ابرار نہیں ہو سکتا، وہ غلام شہ ابرار نہیں ہو سکتا۔ ہماری مائیں بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، ان کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ دوستو کہیں مشاعرے کو جگہ نہ ملے ہم کو منہ چھپانے کی، کہیں جگہ نہ ملے ہم کو منہ چھپانے کی، کہیں جگہ نہ ملے ہم کو منہ چھپانے کی، الہی ایسا مسلط عذاب مت کرنا، الہی ایسا مسلط عذاب مت کرنا، واہ واہ، کریں گے بانجھ ہی کریں گے بانجھ ہی رہنا پسند ہم، لیکن ہماری کوکھ سے پیدا قصاب مت کر، کیا کہنے، واہ واہ واہ، زندہ باد عالم صاحب، واہ واہ۔ دوستو اتنی تالی بجائیے کہ عالم نظامی صاحب یہاں سے ثبوت لے کے جائیں کہ آپ قصاب مت کر، شعر و ادب کے دیوانے ہیں، واہ 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 واہ۔ دوستو میں 26/11 کو آتنکوادیوں نے جو زخم دیا، میں اس زخم کو اس یقین کے ساتھ یہاں لے کر آیا ہوں کہ آپ مرہم لگانے کا کام کریں گے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں۔ روح کہتی ہے یہ ہیمنت کی ہم لوگوں سے، روح کہتی ہے یہ ہیمنت کی ہم لوگوں سے، بیج نفرت کی سیاست کو نہ بونے دینا، میں نہیں ہوں تو میں نہیں ہوں تو کمی میری میرے ہم وطنوں، ممبئی شہر کو محسوس نہ ہونے دینا، ممبئی شہر کو محسوس نہ ہونے دینا، کیا کہنے، عظمت ہند کو جان دے کے بچانا سیکھو، عظمت ہند کو جان دے کے بچانا سیکھو، عظمت ہند کو جان دے کے بچانا سیکھو، فرض ڈیوٹی کا ہے غیرت تو نبھانا سیکھو، اپنی وردی کا بھی تم قرض چکانا سیکھو، بن کے ہیمنت وجے کا مٹے وردی والوں، عظمت ہند کو جان دے کے بچانا سیکھو، عظمت ہند واہ واہ، جان دے کے بچانا سیکھو۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد اجازت جی عطا ہو۔ اس طرح سے دہشت کا خاتمہ نہیں ہوگا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اس طرح سے دہشت کا خاتمہ نہیں ہوگا، دوستوں مذمت کا
راستہ بدل ڈالو، اس طرح سے دہشت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ دوستوں مذمت کا راستہ بدل ڈالو، کھا کے چھید کرتے ہیں جو وطن کی تھالی میں، ان نمک حراموں کے پہلے سر کچل ڈالو۔ واہ واہ واہ۔ دوستو یہ تھے جناب عالم نظامی صاحب۔ یہ یقیناً جیسا میں نے کہا تھا کہ حالات پر اپنی شاعری کرتے ہیں اور حالات سے آپ کو آگاہ کیا۔ ہم ممنون و مشکور ہیں جناب عالم نظامی صاحب کے کہ انہوں نے مشاعرے کو نئی زندگی دی۔ دوستو آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ایسے شاعر کو پیش کرتا ہوں جس نے نہ کہ ہندوستان میں پوری دنیا میں اپنی شاعری کی، اپنی صلاحیت کی، اپنے ترنم کی داد دی ہے اور پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یقیناً خورشید کی طرح چمکتا اور دمکتا ہے۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ جناب خورشید حیدر صاحب سے مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں۔ دوستو تالیوں سے استقبال کریں کہ شاداب کھیتیوں پہ ہیں بادل گھرے ہوئے، آ جاؤ تم بھی کوئی غزل چھیڑتے ہوئے، وہ لمس آج تک بھی میری انگلیوں میں ہے، بچپن میں چھو لیا تھا تمہیں کھیلتے ہوئے۔ تالیوں سے استقبال کریں دوستو جناب خورشید حیدر صاحب کا۔ حضرات، آپ کے دیار میں یہ پہلی حاضری، جو پڑھوں گا وہ تازہ ہوگا، بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت قلیل ہے۔ بڑا امتحان کی گھڑی ہے خورشید واقع میں آج۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس امتحان میں کسی حد تک کامیاب ہو سکوں۔ انشاءاللہ بالکل فرمائے جی عطا ہو خورشید صاحب۔ ماشاءاللہ۔ وہ بات بات ہوں کہ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے۔ کیا ملاحظہ کہنے کریں حضرات کہ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے، اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے۔ واہ 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 واہ۔ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے، واہ واہ واہ۔ اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے۔ کیا دیکھیں کہنے قومی یکجہتی کا مشاعرہ ہے، ملاحظہ فرمائے صدر محترم جی جی کہ یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے، یہاں ان چھوٹے موٹے حادثوں کو کون گنتا ہے، اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے نہیں ہوتے۔ ہاں 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 ہاں۔ اگر مقتول و قاتل دونوں ماجائے، ذرا گہرا ہو گیا قافیہ، یہاں سے میں غزل لگاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے تھوڑا محل دیجئے گا تو انشاءاللہ میں حاضر کرتا ہوں۔ جی خورشید صاحب۔ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ دوستو میں نے مطلع پڑھا، آپ کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آیا، میں بہت شکر گزار ہوں، شاید سنجیدگی بھی کبھی کبھی داد کا باعث بن جاتی ہے، ملاحظہ فرمائے، لیکن تعلیم استقبال کریں اس شعر کا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے نوجوان دوستوں کے لیے خاص طور سے یہ دو مصرے کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک۔ کیا کہنے، غیر پر، دیکھیں نوجوان دوست خاص طور سے دو مصرے لے کے جائیے گا اس طالب علم کے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو خورشید بھائی واہ 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 واہ،
अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। और मिसरा मुलाहिजा फरमाएं कि अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी हसास बहुत है, ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। मिसरा संभालिए दोस्तों कि ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। जिन खेतों में असर बोए हैं, जिन खेतों में सर बोए हैं, उसमें पैदा सर होंगे। जिन खेतों में सर बोए हैं, उनमें पैदा सर होंगे। जुल्म की कश्ती पहले भी यूं डूबी है, फिर डूबेगी। जुल्म की कश्ती पहले जुल्म की कश्ती पहले भी यूं